بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری معاملات میں جو اصول وضع فرمائے ہیں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصول کا مقصد فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے۔ جہاد کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ضروری ہو گیا۔ جہاد کی تیاری حکومتی فریضہ ٹھہرا۔ جہاد میں مسلح اور متحارب گروپوں کے سپاہیوں کے قتل کی اجازت، جنگی عسکری مادوں کی پابندی، جہاد فی سبیل اللہ، ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد، متحارب قوم یا گروہ جنگ بندی یا امن کی درخواست کرے تو قبول کرنا، شہری آبادی کا قتل جائز نہیں، جہاد میں حصہ لینے کے قابل ہونے کے باوجود گریز یا فرار گناہ کبیرہ قرار، باہمی نزاع اور خانہ جنگی کمزوری کا باعث۔ جنگ کے بعد امن ہونے پر قیدی رہا کرنا، داخلی اور خارجی امن حکومت وقت کی ذمہ داری۔ متحارب گروپوں میں صلح کروانا، عسکری تربیت ضروری۔ اب تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں ان امور پر بات کرتے ہیں۔ سورہ انفال سے نقل کر رہا ہوں، ارشاد ربانی ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف و حق کا کلمہ کہنا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی میں بھاگ جانا 7 گناہوں میں سے ہے جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچو۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اموال سے اپنی ازواج کو سالانہ نفقہ کے طور پر دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں ہر وقت تیاری رہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری کفار سے مد بھیڑ ہو تو صبر سے کام لو۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی کو چھڑایا کرو۔ حضرت سلمہ بن اکو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند لوگوں پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو تیر اندازی کرو، تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ حضرت برا بن اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گاہوں کو، بوڑھوں کو اور عبادت گاہوں کے راہبوں کو اور لاشوں کا مسئلہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے کاٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہاد سے فرار یعنی پیٹھ پھیر کر فرار ہونا حرام کیا ہے۔ ابو ماما رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لیتی ہے تو باہمی نزاع ان کا شغل بن جاتا ہے۔ ترمذی اور مشکات سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ام کلثوم بن با رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اس سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ اس بارے میں ایک اور ویڈیو جہاد کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔